ہوں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ عمر بے شک بہنوں کی 60 سال ہو، 70 سال ہو، 20 سال ہو، کنوارے پن میں ہو، جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہم مسیح نہیں۔ وشوش ان لوگوں پر، وشوش ان بہنوں پر، وشوش ان بھائیوں پر جو خداوند پر ایمان نہیں لاتے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ مسیح گھرانے کے اندر پیدا ہونے سے ہمیں مسیح کی پہچان نہیں ملتی، نجات نہیں ملتی۔ نجات اس وقت ملتی ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ایمان نہیں لائیں گے تو کیسے ہم مسیح ہیں؟ مسیح کی پہچان مسیح کی صلیب ہے۔ مسیح لوگ جب جاتے ہیں ان کے گلے کے اندر مسیح کی صلیب ہوتی ہے، چرچوں کے اندر چرچوں کے اوپر صلیب ہوتی ہے، وہ صلیب کے وسیلہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر جمیل ناصر کبھی کبھی کہتے ہیں مذہب میرا زندگی صلیب، قدم قدم پر کرتی ہے رہبری، ہر وقت صلیب۔ جب صلیب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیح ہے۔ نبیوں کے حصیفوں میں لکھا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے تعلیم یافتہ ہوں گے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور کلام مقدس میں لکھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، مر گئے، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ مر گئے، وہ روٹی ہے اور یہ وہ روٹی ہے آسمان سے اترتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے کھائے اور اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ روٹی کی زندگی کی روٹی میں ہوں وہ زندگی کی روٹی آسمان سے اتری، جو آسمان سے اتری۔ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی بھی میں ہوں۔ اس نے کہا کہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ بھی میں ہوں، زندگی کا دروازہ بھی میں ہوں۔ اس نے کہا کہ زندگی کا راستہ بھی میں ہوں۔ ہم زندگی کے راستے کو چھوڑ کر تمیز کرنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ جب ابلیس گھروں کے برتن الٹے کر دیتا ہے، بیوی کی لڑائی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ، بچے جھگڑتے ہیں، تو ابلیس اس وقت دلوں میں سماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ تمیز گنڈا کرنے والے کے پاس جائیں۔ کچھ بہنیں آ کر مل جاتی ہیں، آئیں پادری صاحب کو چھوڑے، میں تمہیں ایک پیر کے پاس لے کر چلتی ہوں، وہ صاحب لگائے گا، سب کچھ بتائے گا۔ ابلیس لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے کام اس وقت ہوتے ہیں جب ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، جب ابلیس ہمارے پروار کرتا ہے۔ فرض کیا کہ میں نے کسی کی چوری کی ہے، ہمارے پیچھے پولیس ہے، میں بھاگ کر جا رہا ہوں۔ جب میں نے چوری کی ہوگی تو میں بھاگوں گا، اگر میں نے چوری نہیں کی تو کیسے بھاگوں گا؟ ابلیس ہم کو ورگ لاتا ہے، ہم ان کے حربوں کو پرکھتے نہیں، اس کے وار کو چیک نہیں کرتے کتنی دیر سے یہ وار ہمارے اوپر کر رہا ہے، کیونکہ لکھا کہ مذہبوں پر آگ چلتی رہے۔ جب مذہبیں ٹھنڈے ہوں گے تو ابلیس ورگ لائے گا، جب مذہبوں کے اندر آگ ہوگی تو ابلیس بھاگ جائے گا۔ پڑھی بیٹھی آگے بھی۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے اب تک زندہ رہے گا، اور لکھا کہ وہ اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اور وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، بس یہودی یہ کہہ کر جھگڑنے لگے، ایک شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یہ شخص اپنا گوشت کیوں کر ہمیں دینے کو کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، جب تک لکھا ہے کہ ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، نہ پیو، اس کا خون نہ پیو، میں زندگی نہیں۔ اس میں زندگی نہیں۔ شکریہ بیٹے ذرا کلام مقدس میں لکھا کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو ان میں سے ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں دعا کرتے رہتے ہیں اور بڑے دنوں میں وہ چرچے نہیں ہوتے بلکہ شراب کو پینے والے لگ دیتے کو ملے پیسے جائے بیٹھ کے مزے لئیے کیونکہ ابلیس ایسی کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے دن والے دن ہی گر جائے ہوتے ہیں نہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، سال بعد بھی یہاں نلکا پوالا کی بات ہے کہ بہن تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بہن ابلیس آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، آپ توبہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے پادری صاحب توبہ کی ہے، میں نے بپتسمہ نہیں لیا، ابھی میں نے لینا ہے۔ میں نے کہا کہ دعا دن میں کتنی بار کرتی ہے؟ اور وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کرتی نہیں، اور وہ کہتی کہ پادری صاحب مجھے سال ہو چکا ہے، میں نے دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ بہن آپ کو خدا نے بھی چھوڑ دیا ہے، دنیا کے خدا نے آپ کو پکڑ لیا ہے، آپ دنیا کے خدا کو چھوڑے لیکن یسوع کا پلو پکڑ کر اس کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے 1 سال ہو چکا ہے میں دعا نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ خدا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ پڑھے بیٹھے آگے بھی۔ اور جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ پہلے جو جملہ پڑھا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو میرا گوشت نہیں کھاتا، میرا خون نہیں پیتا، ان میں سے ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ جو اس کا خون پیتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ شکریہ بیٹے ذرا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، زیادہ طور پر انسانوں کو پرہیز کرنی چاہیے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، رومیو 10 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا یسوع مسیح کے کلام سے۔ یہ نہیں سنا کہ جادوگروں کے پاس جا کر سننا، ان کی محفلوں میں بیٹھنا۔ زبور کی کتاب میں لکھا کہ مبارک وہ انسان ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو خطا کاروں کی جماعت میں کھڑا نہیں ہوتا۔ ہم نے تو نمونے کو ہی بگاڑ دیا ہے۔ آج کے نوجوان، آج کی وہ بیٹیاں، آج کا وہ بیٹے ان بیٹوں کو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، جو سارا دن انٹرنیٹ پہ فون پہ بزی رہتے ہیں، ان کو وہ ڈھونڈتے ہیں۔ رات کو اپنے بستر میں منہ لے کر رات کو ساری رات فون پہ بزی، صبح اپنی ماموں کو کہتے ہیں کہ میں نے کام پر نہیں جانا، ہماری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، ہماری طبیعت اچھی نہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ حقیقی فوجی بنے، یسوع کے روحانی ہتھیار استعمال کرے۔ یسوع کے جو ہتھیار ہے، یسوع کے جو جتنے بھی اعضاء ہے، یہ روحانی ہے۔ خدا کی جو بائبل ہے، اس کو اپنا دوست بنائیں، یسوع کے ساتھ دوستی کرے۔ جب یسوع کے ساتھ آپ دوستی کریں گے تو آپ دنیا کی چیزوں پر غالب آئیں گے۔ خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میں مسیح کے لیے دنیا داری کی چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں۔ ہم دنیا داری کی چیزوں کو گلے لگاتے ہیں، مسیح کی چیزوں کو پیچھے کرتے ہیں۔
ابھی مجھے 3 دن ہوئے ہیں نیٹ پہ مووی ملی، ایک پادری صاحب تھا امریکہ کا، اس نے بتایا اس کے لوگ بہت زیادہ فین تھے، محبت کرتے تھے، گھروں کے اندر کھانا بناتے تھے، ہدیے دیتے تھے، دہی دیتے تھے، لیکن پادری صاحب کا پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے گھر کے اندر جا کر کھانا کھائے۔ ایک مہینہ پہلے ڈانس لوگ ان کو دعوت دیتے تھے، اسی لیے کہ وہ خدا کا زندہ منصور تھا، حقیقی طور پر خدا ان کی زندگی میں رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا ویڈیو میں اور کہنے لگا کہ میں ایک خاندان میں تھا، اس نے ہمارا کھانا بنایا، دعوت کی، میں ان کے گھر میں چلا گیا، میں نے جب کھانا کھایا ان کے لیے پرے کی، برکت چاہی، تو ان کے گھر کے اندر کچھ ڈالر تھے، وہ اڑ رہے تھے، کبھی کس طرف جاتے تھے کبھی کس طرف جاتے تھے۔ میں نے ان ڈالروں کو پکڑا، ڈالروں کو پکڑ کر ان کے گھر کے اندر بائبل تھی، میں نے ان کی جیب کھول کر میں نے ان ڈالروں کو ان کے اندر رکھ دیا۔ جب پادری صاحب چلے گئے تو انہوں نے کچھ دیر کے بعد اپنے گھر کے اندر چیک اپ کیا، تلاشی کی، لیکن وہ پیسے نہیں ملے۔ اس نے کہا کہ یہ خدا کا خادم ہے، اگر ہم